السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات اس مالک الملک کے نام اور اس پروردگار کے نام جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ صرف یہی بس نہیں بلکہ اپنے آخری حبیب اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندگی کے وہ طریقے اور اطاعت کے وہ راستے اور ذکر کے وہ اعمال اور عبادت کی وہ اشیاء اور وہ کام اللہ کے رسول کی زبانی ہمیں بتائے ہیں جس کے ذریعے اور جن پر عمل کرنے سے اور جن کو بجا لانے سے اور جن کو اختیار کرنے سے ایک مومن کا سینہ کھلتا ہے، ایک مومن کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک مومن کا شرع صدر مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً جس قدر وہ اطاعت میں، فرما برداری میں، نیکوکاری میں اور اللہ کی بات ماننے میں، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے میں جس قدر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھولتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ حالت ایمان میں ہو، حالت ایمان میں ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت ایمان میں ہو اور نیک عمل بھی اس کے پاس موجود ہو، اس کا دامن نیک عمال سے بھرا ہوا ہو، اس کے دامن میں نیک عمال کی کثرت ہو، مالک الملک اس کے اس ایمان اور عمل کے صلے میں وعدہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو ضرور پاک زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں، زندگی کا سکون اللہ اسے نصیب کرتے ہیں، زندگی کا چین اور راحت اس کو اللہ عطا کرتے ہیں جس کے پاس ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی موجود ہو۔ یہی بس نہیں، یہ تو دنیا میں پاک زندگی ہے اور بڑی پاکیزہ زندگی ہے، لا عیب اور لا ریب زندگی ہے اور بڑی بہترین زندگی ہے ایمان اور عمل کی بدولت۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو بدلہ دیں گے اس کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے، بہتر بدلہ دیں گے ان کی نیکیوں کا، ہم ضرور بہتر بدلہ دیں گے ان کی نیکیوں کا۔ آپ کے یہ نمازیں، آپ کے یہ ذکر، آپ کی یہ تلاوتیں، آپ کی یہ عبادتیں، آپ کے یہ صدقے، آپ کے یہ خیرات، آپ کی یہ ماں باپ کی خدمت، آپ کی یہ اطاعت یہ رائے گا نہیں جائے گی
मालिक उल मुल्क एक एक जर्रे का हिसाब क़यामत के दिन अपने बंदों को अता करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जरा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, जो जरा बराबर भी नेकी करेगा अल्लाह जुल जलाल कि हाँ वो नेकी भी अकाउंट है, मालिक को उस नेकी का इल्म है, वो आपकी जर्रा बराबर नेकी भी अल्लाह जुल जलाल के हाँ महफूज है। और मालिकुल मुल्क क़यामत के दिन जब बंदे के आमाल तुलेंगे तो वो नेकी भी वहां आपको उस मिजान पे नजर आएगी। हम उसको बेहतर बदला देंगे, उसके अमल का जो वो करते थे, जो वो अमल करते थे, हम उसका बेहतर बदला देने वाले हैं। याद रखिए अमल से पहले ईमान का होना जरूरी है, और ईमान ये बहुत बड़ा महबूब अमल है। नबी करीम के इरशाद गिरामी हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन किसी सहाबी ने पूछा अय्युल आमाल अफदल, अमाल में से कौन सा अमल इंतहाई अफदल है। ये सवाल मुख्तलिफ लोगों ने किए थे, साइल मुख्तलिफ थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल की नौइयत के पेश नजर हर साइल को जवाब उसके मुताबिक दिया था। आपने जो कमी उस बंदे ने महसूस की तो आपने उसका जवाब उसके मुताबिक दिया था। तो इस सहाबी ने सवाल किया अय्युल आमाल अफदल, अमाल में से कौन सा अमल अफदल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया ईमानुम बिल्लाह, अल्लाह के साथ ईमान। कुरान मजीद में हमने एक मरतबा 30-50 के करीब आयतें जमा की थी जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत के बागात के दुनियावी कामयाबी के लिए जिन चीजों को शर्त करार दिया है उनमें से पहली चीज ईमान है। ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ओ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेके आओ। इस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर अपने यकीन को पक्का करना ईमान है। ईमान क्या है? ईमान की तारीफ लुगतन ईमान तस्दीक को कहते हैं, इस्तिलाहन ईमान का माना यह है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह। जब आप कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लेके आया हूं, आमनतु बिल्लाह कहता हूं, या ईमान के बाकी अरकान का आप एतराफ करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं मैं जबान से इस बात का एतराफ करता हूं कि इस कायनात में इबादत के लायक किसकी जात है? अल्लाह की जात है। और सिर्फ जबानी नहीं, आपका दिल भी आपकी जबान के साथ पूरी मुआफ़क़त रखता हो। जो आप जबान से कह रहे हैं आपका दिल 100% उसके साथ हो, यह है तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आप जबान से इकरार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, और आपका दिल पूरा पूरा उसके साथ है। व अमलुम बिल जवारिह, और जब उसके अमली तौर पे सबूत देने की बारी आए तो आपके आज़ा भी, आपके हाथ भी, आपके पैर भी और आपके जिस्म का एक एक अंग इस बात की अमली तौर पे गवाही देने के लिए तैयार हो कि मेरा रब कौन है। नहीं, ये तीनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक और तबावत है। रब इन तीनों बातों का ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और अमल के जरिए उसको करके दिखाना। आज हमारी बदनसीबी है कि हमारे यहां तो ईमान के ये 3 अरकान ही पूरे नहीं होते। ये ईमान की 3 चीजें पूरी नहीं होती। हम जबान से इकरार करते हैं, दिल से तस्दीक भी करते हैं, लेकिन जब अमली तौर पे साबित करने की बारी आती है तो उस वक्त हम गायब होते हैं। हम में से हर बंदा कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक शख्स ये जबान से इकरार कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जबान से इकरार कर, लेकिन यही शख्स कब्र को सजदा भी कर रहा है, ये किसी दरख्त के सामने झुक रहा है, ये किसी दरख्त के नीचे झोली घुमा रहा है कि इसके ऊपर से पत्ते गिरेंगे तो बेटा मिलेगा और बेटी मिलेगी, और अगर बेर गिरेंगे तो बेटा मिलेगा। तो उसका अमल इसके कौल की गवाही देता है? नहीं। आप कहते हैं कि 5 नमाजें फर्ज हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने 5 नमाजें मुझ पर फर्ज की है। ठीक है, ये आपका जबान से इकरार है। आप दिली तौर पे क्या वाकई इन 5 नमाजों को फर्ज समझते हैं? जो दिली तौर पे इस अकीदे पे यकीन रखता है और ये इतराफ
کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، تو وہ دلی اعتراف کا اس کے زبان سے اظہار اور عملی طور پہ نمازوں میں پڑھنے میں اس کا کچھ کردار ہے کہ نہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ آپ جو دل سے یقین رکھتے ہیں کہ 5 نمازیں، میرا یہ یقین ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کیا عملی طور پہ جب نماز کا وقت اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو اس دل کے اقرار کا اس پڑھنے کے اندر کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں؟ جی کتنا؟ تھوڑا سا 100% آپ کا ایمان اگر کلیئر ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا دل اس کے حوالے سے میلا نہیں، آپ کے دل میں کوئی کجروی نہیں، آپ کے یقین میں کوئی کمی نہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص 5 نمازوں کی فردیت کا اعتقاد رکھتا ہو اور جب پڑھنے کی باری آئے تو وہ مسجد میں نظر نہ آئے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اور میری نمازیں چھوٹ رہی ہے، میرا اخلاق خراب ہو رہا ہے، میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، میری زبان سے جھوٹ بولنا جا رہا ہے، میں اگر زنا کر رہا ہوں، میں اگر چوری کر رہا ہوں، میں اگر زکات نہیں دے رہا، تو اصل میں کمی کہاں ہے؟ جی یہ دل میں کمی ہے، یہ خرابی اس وقت میں۔ یہ مثال اس لیے آپ کو مثالیں دے کے اس لیے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو دین سے دوری ہے، فرائض میں کوتاہی ہے، واجبات میں کمی ہے، نفلی عبادات میں کمی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس میں سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے سچائی پہ یقین نہیں رہا، میں خیانت کرتا ہوں اپنے اپنی ڈیوٹی میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خرابی کہاں ہے؟ تصدیق کے اندر خرابی ہے۔ اور یہ اب سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا ایو العمال افضل، اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو پیارے حبیب نے وہ نقطہ اور وہ بنیاد کے اوپر بات کی، ایمان باللہ، اللہ پر، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ کمزور ایمان والے یا تھوڑے ایمان والے یا کم ایمان والے وہ ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے، آپ کا یقین اگر قوی ہے، آپ کا اللہ پر اعتماد اگر ٹھیک ہے، آپ کا اقرار اگر کلیئر ہے، تو پھر آپ کے پاؤں میں تھوڑا سا بھی تزلزل پیدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا قوم نے کہ حضرت آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، سارے کے سارے مومن تھے کہ نہیں تھے؟ مومن تھے بھائی، لیکن خوف زدہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کے چڑھا ہوا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ان معی ربی سیہدین۔ یہ وہ تھا، حالانکہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا تھا، فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایمان ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی آگ کے اندر کودنے پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ کیوں بے خوف ہو کے کیوں کود گئے؟ کس کے اوپر؟ اللہ۔ اس وقت جو میری عملی کوتاہی ہے نا میرے عزیز، یہ وقت ایسا وقت ہے اور یہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مجھے میرے لیے اپنے ایمان کو قائم رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایمان کا وہ گراف جس کے اوپر مجھے اسے کھڑا کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر باقی رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ دیکھ لیں آپ، ہمارے بچے، ہم سے نمازیں چھوڑتی ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں، فرض نماز چھوڑتا ہے، جھوٹ، خیانت، چوری، گستاخی ماں باپ کی۔ پڑھے لکھے عالم آدمی کو دیکھا ماں باپ کی گستاخی کرتے ہوئے۔ خرابی یہاں ہے، بدزنی، بدگمانی، حسد، چھپانا مال کو ماں باپ سے، بھائیوں سے، ساری کی ساری یہ جو
خرابی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ایمان کلیئر نہیں۔ جس کا ایمان چوٹی میں تھا، انتہائی بلندی پہ تھا، خیبر کے موقع پہ وہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے نبی کریم کے قدموں میں ڈیک کرتا، پیچھے کچھ بچا ہے؟ جی ہمارے جیسا تو سوچے نا کہ پیچھے بچے نا کہ بڑھنا کہ کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، میں تو جا رہا ہوں جنگ کے اوپر اور پیچھے گھر والے کدھر جائیں گے، ہم تو 100 بار سوچیں گے۔ لیکن وہ کون شخص تھا جو گھر کا پورا سامان اٹھا کے نبی کریم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے؟ کون تھا؟ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ یہ ہے ایمان میرے عزیزوں۔ آج ہماری کتنی بربادی ہے نا اس وقت، ہمارے فرائض چھوٹ رہے ہیں، خیانت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، چوری ہے، بیماری ہے۔ پھر ساتھی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں درس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی، ہماری حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتی، ہم اس کا علاج جو نہیں کرتے۔ جس قدر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرتے جائیں گے، آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ وہ قوت جس نے آپ کو کھڑا کرنا تھا، جس نے آپ کو سپورٹ دینی تھی، جس نے آپ کو دھکا لگانا تھا، جس نے آپ کو ہمت دینی تھی، جس نے آپ کو فجر کے لیے اٹھانا تھا، جس نے آپ کو پہلی صف پہ لانا تھا، جس نے آپ سے رات کو تہجد کے لیے اللہ سے مناجات کے لیے کھڑا کرنا تھا، جس نے آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ تلاوت میں مجبور کرنا تھا، جس نے آپ کو سچائی پہ امانہ کرنا تھا، وہ اصل میں ایمان تھا۔ وہ ایمان جس قدر بڑھتا جائے گا، آپ کی نیکی، ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ کے لیے آسان، سارے کام آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے، آپ کو لذت محسوس ہوگی سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، وضو کرنے میں، ٹھنڈا پانی برداشت کرنے میں، پہلی صف میں آنے میں، باجماعت نماز پڑھنے میں، تکبیر اولیٰ حاصل کرنے میں لذت محسوس کریں گے آپ، جب آپ کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا جائے گا، پھر آپ یہ ساری چیزیں آپ کو بوجھ لگتی جائیں گی۔ تو یہ اس وقت بیماری ہے ہماری۔ مرض کی تشخیص کرنے سے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایمان ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میں سے کسی کو میں بے ایمان ہونے کا یا اپنے آپ کو یا کسی کو بے ایمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ میں سے ہر بندہ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر وجود، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ سب آمنتو باللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی پھر کیا وجہ ہے؟ آپ آپ کے اسی سنائی میں دیکھیں، کچھ لوگ اذان سنتے ہی ہتھوڑی چھوڑ کے ورشہ بند کر کے مسجد میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اذان کے بعد آخر کچھ پہلی رکعت میں، کچھ دوسری رکعت میں، کچھ تیسری رکعت میں، کچھ چوتھی رکعت میں، کچھ سرے جاتے ہی نہیں، اور شٹر ڈاؤن کر کے وہ اپنی سگریٹ لگا کے اپنی اسی دکان کے ورشے میں اپنے روم میں چلے جاتے ہیں۔ ایمان تو اس کے اندر بھی موجود ہے، ایمان اس کے اندر بھی موجود ہے، دونوں کے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ اصل ایمان تو موجود ہے، اقرار تو موجود ہے، اعتراف تو موجود ہے، لیکن وہ ایمان اتنا گسیدہ ہو چکا ہے، اتنا پرانا ہو چکا ہے، اور اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ اب اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ہی ختم۔ آئیے اپنے ایمان کو بڑھوتری کس طرح دے سکتے ہیں، ایمان کو ترقی کس طرح دے سکتے ہیں، ایمان کے گراف کو اونچا کس طرح کر سکتے ہیں، ایمان کس طرح بڑھے گا، اس گہری کھائی سے کس طرح نکلوں گا میں؟ وہ آپ کا مہربان ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا اس معاملے میں کہ میرا ایمان کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے بھائی، ایمان یزید و ینقص، اہل سنت کا یہ تو اعتقاد ہے کہ ایمان بڑھتا اور کام ہوتا ہے۔ آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے۔ الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ، یاد کرنا جملہ، اور اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، اطاعت کرنے سے ایمان آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی اطاعت کی فہرست کو بڑھاتے جائیں، شروع کریں صبح سے لے کر نماز۔ اور بھائی نبی کریم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ کس کی ذمہ داری میں؟
من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ اگر میری آپ کی فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی تو میں تو پہلی گیند کے اوپر ہی آؤٹ ہو چکا ہوں، میں نے باقی کیا میچ کھیلنا؟ مجھے جو سپورٹ ملنی تھی، جو قوت ملنی تھی، جس سے ایمان قوی ہونا تھا، جس نے مجھے زور اثر مغرب عشاء کے لیے تیار کرنا تھا، جس نے مجھے بچانا تھا، جس کی ذمہ داری میں آنا تھا، اور جس نے مجھے شیطان کے شر سے، بڑے دشمن کے وار سے بچانا تھا، میں تو وہ رب ہی کھو چکا ہوں اپنی فجر کی نماز سو کے گزار۔ یہ ایمان مجھے اٹھائے گا اگلی نماز کے لیے؟ ہاں، اسی آپ کے محلے میں کچھ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے والے بھی ہیں، کچھ 4 بجے جاگنے والے بھی ہیں، کچھ کو رات کو بستر پہ چین نہیں آتا، وہ کھڑے ہو کے وضو کر لیتے ہیں، اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، اذان کے بعد سنتے پڑھتے ہیں، پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں، پھر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں، اور پھر سنتے فجر کی پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز جماعت پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی میں تو فجر چھوڑ کے اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہا ہوں۔ آپ ذرا شروع کریں گے، اب اس کے لیے حضرت جبریل میرے آپ کے کان سے پکڑ کے نہیں اٹھائیں گے، اٹھو جی بابا جی اٹھو جی، اذان ہو چکی، اب نہیں آئیں گے۔ اب یہ مجالس ہیں، یہ مجالس کوئی آپ کا خیر خواہ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا کلیگ جس نے آج آپ کو کہا ہے آؤ ادھر درس ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، وہ شخص آپ کا خیر خواہ ہے۔ وہ کس نے بھیجا؟ وہ اللہ ذوالجلال نے بھیجا آپ کی طرف۔ اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ ورنہ اس سے آپ کو کوئی دنیا کا لالچ، کسی نے آپ کو موبائل کے ذریعے کال کی، کسی نے آپ کو میسج بھیجا ہے، اور کسی نے آپ کو یاد کر لیا ہے کہ بھائی دین کی مجلس، اللہ کے دین کی بات، رب کا قرآن، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی اس محفل میں، وہ شخص آپ کے لیے خیر خواہ ہے، وہ آپ کے ایمان کو اس بنیادی روگ کا حل چاہتا ہے، اس بنیادی بیماری کا علاج چاہتا ہے جو مجھے آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کا حل وہ چاہتا ہے، اور مجھے اور آپ کو کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس بات کے اوپر اب تو اگر میری چاچ چھوٹ گئی، میری تہجد چھوٹ گئی، وہ آج ایک امام کے بارے میں، ابو اسحاق سبیعی کے بارے میں مجھے کسی نے بھیجا ایک میسج، کہتے ہیں اب جسم میں کمزوری کی وجہ سے بقرہ اور آل عمران جتنا، کیا صرف بقرہ اور آل عمران، جسم کمزور ہو چکا ہے اور بقرہ اور آل عمران ہی پڑھ سکتا ہوں رات کی نماز میں، رات کی تہجد میں۔ اب جب جسم ساتھ نہیں دے رہا، جب جسم ساتھ نہیں دے رہا تو صرف کیا پڑھتا ہوں؟ سورت بقرہ اور سورت، میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جسم ساتھ نہیں دے رہا، تو صرف اپنی اس بڑھاپے میں یا اس کمزوری میں اب صرف بقرہ اور آل عمران پہ گزارا کرتا ہوں، اور جب صحت ٹھیک ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا ان کا، رات کا کتنا حصہ ہو، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیوں نہیں کبھی ہوتا؟ ذرا کبھی رات کی لذت لے کے تو دیکھیں، فجر سے پہلے کبھی 20-25 منٹ اٹھ کر تو دیکھیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو کچلنے کے لیے بہترین ہتھیار رات کا اٹھنا ہے، نفس کی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے آپ کا رات کو اٹھنا، تہجد کے لیے 2 رکعت کی شروع کرے تو صحیح، اپنے وتر رات کو فجر سے پہلے شروع تو کریں، دیکھیں پھر آپ کا نفس کیسے اس کے آگے موم ہوتا ہے، آپ کی بات میں قوت کیسے آتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا کس طرح کرنا ہے، ایمان کو کیسے تقویت دینی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس وقت ہماری بیماری کیا ہے۔ جب تک بیماری کی تشخیص صحیح نہ ہونا تو تب تک علاج کا فائدہ دیکھ لیں۔ آپ تو سرائیہ میں رہتے ہیں، گاڑی کے جب تک نقص کا پتہ نہیں چلے گا آپ 10 مرضی پردے بدلتے رہیں، جب اصل بیماری کا پتہ نہیں چلے گا کتنے پردے چینج کریں گے آپ۔ لیکن جس بندے کو ماہر ہے اپنے فن میں، وہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کی کیا چیز ٹوٹی ہوئی ہے، اور فوری طور پہ کہ فلاں چیز بدل لو، وہ گاڑی کا نقص ختم۔
یہ ہماری اصل بیماری، اصل ہماری وجہ اس وقت جو ہم تنگی کا شکار ہے، ہم پریشانیوں سے شکار ہیں، ہمیں نیکی میں لذت نہیں ہے، ہم نیکی سے بیزار ہیں، اللہ کی قدر بیزار ہے نیکی سے۔ نماز کا سلام پھرنے کے بعد ایسے بندہ بھاگ کے جاتے ہیں جیسے اپنی کسی تھانے میں بندھے ہوئے تھے اور ابھی ان کو چھٹی ملی، کوئی لذت نہیں کہ یار بیٹھوں میں، صرف خالی بیٹھا بھی رہو اپنی جگہ پہ تو گناہوں کی معافی کا میٹر چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں نہیں سنتے رہتے؟ کتنے آدمی ہیں جو اس نیت سے بیٹھے رہتے ہیں چلو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ چلو گناہ تو معاف ہو رہا ہے نا میرے، میں خالی بیٹھا ہی رہوں تو ملائکہ میرے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کام تھے جس سے میرا بوجھ ہلکا ہونا تھا، راستہ آسان ہونا تھا، میرے دل کا غبار ختم ہونا تھا، میرے لیے نیکی آسان ہونی تھی اور نیکی میں لذت آنی تھی۔ میں افسوس کس کے اوپر؟ مجھے افسوس اشراق چھوٹنے پہ نہیں، تہجد چھوٹنے پہ نہیں، اب تو افسوس یہ ہے کہ میرے فرائض چھوٹ گئے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے اپنا محاسبہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنا محاسبہ کرنا بھی۔ کتنے بندے ہیں جو رات کو یہ حساب کر کے سوتے ہیں کہ آج کا دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے گزارنے کے بعد آج کے 12 گھنٹے میں میں نے عاقبت کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ شاید آپ اپنی دنیا کے رزق اور مال کا تو حساب لگا کے سوتے ہوں گے، آج اتنے کا میں نے کام کیا، اتنی میری تنخواہ ہو گئی، اتنے میرے پیسے بن گئے، اتنا میرا قرض ادا ہو گیا، لیکن آپ نے اپنی عاقبت کے لیے اگر رات کو سوتا ہی سو گیا اور صبح اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوگا، ہوا یا نہ ہوا اللہ نہ کرے، تو کم از کم میں رات کو سوتے وقت اپنے حساب تو کر لوں کہ کل اگر یہ عبداللہ عبدالرحمن ناصر فلاں دنیا میں نہ رہے تو اس کا اگلے میزان پہ جو اصل ترازو ہے اور جہاں کنڈا لگنا ہے اور جہاں حساب ہونا ہے وہاں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ رات کو کتنے بندے یہ حساب کر کے سوتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا محاسبہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ دل کا علاج تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے چاہیے تھا کہ میں تو دل کی خوراک مہیا کرتا، کمی ہو رہی تھی تو اس کے لیے سوچتا، میرا جسم اگر کمزور ہو جائے نا، مجھے اگر کوئی روٹی نہ لگ رہی ہو نا تو میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہوں، معدہ کام نہیں کر رہا ساتھ، کیا وجہ ہے؟ روٹی ہضم نہیں ہو رہی، گیس بن جاتا ہے جی، غبار آ جاتا ہے جی، میری طبیعت سارا دن سر میں درد رہتا ہے جی، ایسے فوری طور پہ دوائی لیتا نہیں لیتا۔ اور بھائی جب دل میں آپ کا کام، نیکی کا جذبہ، نیکی کا نور اگر میرے دل سے مٹ چکا ہے، ایمان کا نور اگر بجھ چکا ہے اور میرا نیکی کی طرف دل راغب نہیں، تو کبھی اس کا علاج تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیے۔ کتنے بندے ہیں جو کبھی اس نیت سے کہ استاد جی مجھے بتائیے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے اس کا حل تو بتائیے۔ کوئی ایک شخص بھی، شاید 100 میں سے ایک بندہ ہفتے میں ایک بار کوئی شاید جس کے دل میں تھوڑا سا ڈر آ جائے تو وہ پوچھ لے، ورنہ مجھے اس بات کی فکر ہی، نیکی چھوٹنے کی فکر تو دور کی بات ہے، مجھے اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں ہے، مجھے اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں۔ نیکی تو میرے گھر میں دستک دیتی ہے، کہنے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے تو مجھے گھر میں آ کے کندھا پکڑ کے بھی کہتے ہیں بھائی قرآن کی مجلس ہوتی ہے، آن لائن کلاس ہوتی ہے، یار یہاں مجلس ہوتی ہے، آپ اس میں آیا کریں بھائی، اس میں بیٹھا کریں بھائی، سیکھ لیں۔ دنیا جہان کا گند موبائل سے دیکھ لیتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس فرصت، پھر کیا ہوگا؟ پھر روئیں اپنے اللہ کے سامنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میرا یہ ایمان کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے، ایمان کو قوت کس طرح مل سکتی ہے۔ سب سے پہلا سبب ایمان بڑھانے کے لیے مجھے اپنے اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفتوں کے ساتھ۔ جس قدر مجھے میرے اپنے مالک، رب، خالق، پروردگار، جس کے حکم سے میرا سانس چلتا ہے، وہ بھائی سانس کس کے حکم سے چلتا ہے؟ کسی وقت بھی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا؟ جی روک سکتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اس کا۔ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ مجھے نماز کے لیے کہہ دے تو آگے سے کہتا ہے جا تو اپنی پڑھ، میں اپنی پڑھنی، تو میرا ٹیکر یہ تکبر ہے۔ مجھے نہیں ڈر کہ وہ مالک جس کی نماز اور جس کے حکم اور جس کی بندگی اور عبادت کے سامنے میں اتنے تکبر کے ساتھ اور اتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ اور اتنی لاپرواہی کے ساتھ میں اس کے حکم کو یہ نہ دیکھے کہنے والا کون ہے، یہ غریب ہے، مسکین ہے، پرانے کپڑے والا ہے، آپ کے ورثے کا ملازم ہے، ہم اس کو الٹا 2 سال سنا رہے تھے، تو ٹھیکیدار وڈا حاجی شجاع الدین یا فلاں پدری، کتنے جملے اس کے لیے بولتے ہیں،
جا تو اپنی پڑھنی میں اپنی پڑھنی نہیں سی. یہ بڑھ گیا, آگے نکل گیا معاملہ اس کا بھائی. ایسے شخص کا تو بعض کا پیچھے پلٹنا بھی کیا ہوتا ہے, اللہ من رحم اللہ, اللہ تعالیٰ اگر رحمت کا دروازہ کھول دے اور کبھی مراد کو گڑ گڑا کے رو لے تو ممکن ہے وہ بھی پیش آ سکتا ہے. لیکن پہلی چیز اللہ کی معرفت, اس کے ناموں کے ساتھ, اس کی صفتوں کے ساتھ, اسماء حسنہ کی معرفت, اس کے ایک ایک نام کے اوپر غور کریں. وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ غفار ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. یہ چیزیں کھینچتی ہیں جب صفت رحمان اور رحیم پہ غور کرتا ہے. وہ غفور ہے, وہ غفار ہے, تو پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے فوراً لپکتا ہے اس کی طرف. وہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے. وہ اللہ ہے, وہ اعظم ہے, وہ اکبر ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ سب سے بلند ہے, وہ سب سے اونچا ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ سب سے اکبر ہے, سب سے بڑا ہے. آپ غور کریں ان باتوں کے اوپر. وہ سب سے بڑا ہے. میری دکان, میری مارکیٹ, میرا جسم, یہ سب کچھ چھوٹی چیزیں ہیں. میری اولاد, میرا گھر, یہ سب کچھ چھوٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی کس کی ذات ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں, اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. خشیت دل میں اگر آتی ہے نا, یہ دل موم ہوتا ہے, اس دل میں ڈر آتا ہے, یہ دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے, یہ دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے. علم, عالم بندے جس قدر اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں, اور علماء ہی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ناموں کا, اس کی صفتوں کا علم بھی ہوتا ہے. اور صرف علم نہیں, اس کا استحضار بھی ضروری ہے, اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. اگر میں اپنے مدیر سے 10 ریال چھپا رہا ہوں, میرا اگر اللہ کی صفت علیم ہونے پہ اعتماد ہے, اور مجھے یاد بھی ہے ایک ایک اللہ علیم ہے, یہ آپ کا اعتقاد ہے, ایمان ہے, اللہ علیم ہے کہ نہیں؟ اور جب میں پیسے چوری کرتا ہوں تب وہ علیم نہیں ہوتا جی. میں کفیل سے تو چھپا دوں گا, مدیر سے تو چھپا دوں گا, لیکن اس بکالے سے کسی نے, مدیر نے کہا یہ چیز لے کے آؤ, میں 2 نمبر بل بڑھا کے پیسے تو بڑھا دوں گا, لیکن وہ بکالے والا یا آپ, اب 2 بندوں کو پتا ہے, کفیل سے تو آپ چھپا گئے, مدیر سے تو چھپا گئے, لیکن اس علیم سے چھپ گئی بات. اور جس کا یہ یقین ہو کہ میرا رب ازل سے ابد تک علیم بھی ہے, سمیع بھی ہے, اور بصیر بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے, اونچی بھی, نیچی بھی, آہستہ بھی, وہ ہر ایک کی سنتا ہے, ہر گھڑی سنتا ہے, اور دیکھتا بھی ہے. رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. 2 بندے کر رہے ہیں آپس میں کوئی کام تو وہ بھی دیکھتا ہے, 10 پھر بھی دیکھتا ہے. جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھتا ہے, اسے معرفت حاصل ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے نام کی اور اس کی صفتوں کی. میرا رب دور سے بھی, نزدیک سے بھی, اندھیرے میں بھی, روشنی میں بھی, اونچی بھی, نیچی بھی, آوازوں کو سنتا ہے, چیزوں کو دیکھتا بھی ہے. وہ شخص خیانت کرے, نماز چھوڑے جی؟ آپ کا استاد, آپ کا باپ, میں ہی اگر نماز کے فوراً بعد آپ کے روم میں چلا جاؤں, آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز آپ نے چھوڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے استاد جی معذرت, میں نماز سے نہیں جا سکیا, بس لیٹ ہو گیا بس. لیکن ایک دل میں لازمی طور پہ آپ کا کوئی بھی, آپ کا استاد یا والد یا کوئی بھی معزز شخص جس سے آپ دل, جس کا احترام آپ کے دل میں ہے, یا آپ کو دیکھے گا نماز کے پیچھے, لازمی طور پہ ایک جھجک سی اور ایک شرمندگی سی بندہ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ شرمندگی کس سے محسوس کرنی چاہیے؟ یہ اس وقت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کے ناموں کے ساتھ, اس کی صفتوں کے ساتھ, اور اس کو یاد رکھیں. نہیں یاد آ رہا تو اس کو یاد کریں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یاد کریں اس کی صفتوں کو. اللہ کے نبی صبح شام کرتے تھے یاد, اللہم عالم الغیب والشہادہ, اللہ جو حاضر کا بھی اور غیب کا عالم, رب کل شیء و ملیکہ, جو ہر چیز کا رب اور مالک, فاطر السماوات,
ہر چیز کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا. یہ استحضار یاد رکھنا ہے، اللہ کے ناموں اور صفتوں کو یاد رکھنا. آپ کا ہاتھ بھی رک جائے گا، آپ کی آنکھ بھی رک جائے گی. آپ موبائل سے گندی کوئی فلم یا گندا کلپ آپ کے سامنے آ چکا ہے، کتنے بندے ہیں جو تو موبائل کو بند کر دے یا اس کو آگے پیچھے کر دے کہ یہ کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کو رب کا حیا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرما گیا ہے وہ، میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اس عورت کو، اگر 10 بندوں میں اس ننگی عورت کی طرف دیکھنا سے مجھے حیا آتی ہے تو میرا رب تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا کیا جائے. میرے اندر وہ ہیبت ختم ہو چکی ہے. اس وقت میرے دل سے اللہ کی ہیبت اٹھ گئی ہے. اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، جو اس کی معرفت اور پہچان کی وجہ سے جو میرے اندر عاجزی آنی تھی، انکساری آنی تھی، رغبت آنی تھی، چاہت آنی تھی، جھکنا آنا تھا، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آنا تھا، وہ چیز ختم ہو چکی. اگر یہ میرا علم میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے تو یہ علم نفع بخش علم ہے. جس علم کے بعد میرے اندر ڈر موجود نہیں تو وہ علم آپ کے لیے نفع بخش، وہ علم میرے لیے نفع بخش نہیں ہے. امام ابن رجب کہتے ہیں العلم النافع، جو نفع بخش علم ہے وہ 2 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، 2 باتوں پہ دلالت کرتا ہے. نمبر 1، نفع بخش علم بندے کو اللہ کی معرفت کا پتہ دیتا ہے، اسے اللہ کی پہچان نصیب کرتا ہے. اللہم اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من علم لا ينفع، اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں تیرا ڈر اور خشیت نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو تیری نعمتوں سے سیر نہ ہو، رجے نہیں تیری نعمتوں سے. مجھے اس نفس کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. نفع بخش علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو، اور اللہ کے ناموں اور صفتوں کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کے مطابق بندے کی زندگی پہ اثر ہو، اور اس اثر کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بھی، اللہ کا احترام بھی، اللہ کی خشیت بھی، اللہ کا ڈر بھی، اللہ کی محبت بھی، اللہ سے امید بھی، اور اللہ پر توکل بھی، اور اللہ کے قضاء پہ رضا مندی پیدا ہو، اور اللہ نے اگر امتحان میں ڈالا ہے تو صبر نصیب ہو جائے. یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نفع بخش آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے، اللہ میرا رب ہے، لیکن اس رب کے ربوبیت کا علم میری زندگی میں اثر کتنا پیدا کر رہا ہے. یہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اپنے اللہ کی معرفت کی. کہتے ہیں دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کا نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جس سے بندے کو ان چیزوں کی معرفت نصیب ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر اللہ کی معرفت مجھے رب ذوالجلال کی محبوب چیزوں کی پہچان کرواتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی چیزوں کا پتہ دیتی ہے، اور مجھے یہ بتاتی ہے کہ میرا رب کس چیز کو ناپسند کرتا ہے میں اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں. ہر وہ عقیدہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ ظاہری عمل اور عقیدہ جو اللہ پسند کرتا ہے مجھے اس کا پتہ چلتا جائے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے میں اس کو چھوڑتا جاؤں. یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت بھی ہے، اور اس کو یہ علم اس کے لیے نفع بخش بھی ہے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے اور معرفت ہوتی ہے، اور اس کو یاد بھی رکھتا ہے، مستحضر رکھتا ہے، 24 گھنٹے اس کے ذہن میں یہ بات جمی رہتی ہے، ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کس عمل سے اللہ کا پیار نصیب ہو سکتا ہے، میری کس عمل سے اللہ کی محبت مل سکتی ہے. پھر وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے. وہ سمجھ لے کہ اس کا علم ثمر آور علم ہے، اور وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ نفع بخش علم ہے.
جس قدر بندے کے اندر وہ علم ہو جو نفع بخش علم ہے، اس کے سینے کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے اس کی۔ نبی کریم سے پوچھا، آپ نے بتایا کہ ایک گناہ کیا ہوتا ہے، آپ سے پوچھا صبر گناہ کیا ہوتا ہے، فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے۔ جس کام کی کرتے وقت آپ کے اندر کھٹکن پیدا ہوئی، کریں تو نہ کروں، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیجیے اس کا، یہ الارم ہے جو اندر سے بج رہا ہے۔ جب یہ ہو پھر بندے کے دل میں اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، احترام پیدا ہوتا ہے، اور پھر محبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر جب محبت اور تعظیم اللہ کی آ جاتی ہے اس کے ناموں اور صفتوں کی معرفت سے، پھر محبت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا حکم پورا کرنے میں پیچھے نہیں رہتا، پھر بھاگ آتا ہے۔ امام ابن رجب ایک اور جگہ میں کہتے ہیں کہ نفع بخش علم وہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی پہچان کروا دے، رب کا پتہ دلوا دے، حتیٰ کہ رب کی پہچان اسے نصیب ہو جائے، وہ اس کو ایک تسلیم کر لے اور اپنے رب سے مانوس ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے حیا پیدا ہو جائے، اور اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نفع بخش علم ہے۔ لہٰذا جب بندہ اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یقیناً یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ ایمان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ احسان کا بھی ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، علم جس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، یہ خشیت ہی وہ علامت ہے، یہ ڈر ہی وہ علامت ہے جس سے ایمان کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اپنی خشیت، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ میٹر نہیں، گاڑی گرم ہونے کے لیے ایک میٹر لگا ہوتا ہے نا، رفتار بتانے کے لیے میٹر لگا ہوتا ہے، یہ خشیت بتاتی ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر بتاتا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ یہ پیمانہ ہے اس کو ماپنے کا، اور یہ نفع بخش علم سے آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں العصر العلم الخشیہ، علم کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کے اندر خشیت پیدا ہو۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی کونی اور شرعی آیات کے اوپر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کونی آیات کے اوپر غور کریں اور شرعی آیات کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں۔ یہ کونی آیات ہے، یہ آسمان ہے، زمین ہے، وسع کرسی السماوات والارض ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ اتنا بڑا سورج روزانہ ادھر سے اٹھتا ہے اور ادھر جا کے ڈوب جاتا ہے، اور یہ کتنا بڑا سورج ہے، اللہ اکبر کبیر، زمین سے کتنے لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے جو روزانہ آپ کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ یہ 500 سال کا موٹا آسمان ہے، اور اس کے اوپر پھر 7 آسمان ہیں جو 5-7 سال کی موٹائی پہ ہیں۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور وہ کن کہہ کے اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ یہ کونی آیات ہے۔ کرونا ہے چھوٹا سا جراثیم جس نے پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا ہے، یہ کونی ہے۔ پانی سے کام لے لیتا ہے، مچھر سے کام لیتا ہے، آگ کو گلزار کر دیتا ہے، یہ کونی آیات ہے۔ یہ کن کہہ کے اس نے جو نشانیاں دکھائی ہیں، ہاتھوں سے وہ چشمہ جاری کر دیتا ہے، یہ کن کہہ کے وہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ کونی آیات کے اوپر غور کریں اور تدبر کریں کہ جس رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں وہ رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، جو اس طرح اپنے بندوں کی مدد کو آ سکتا ہے، آسمان سے فرشتے اتار سکتا ہے، وہ میں جب اس کی بندگی میں مخلص ہوں تو یقیناً میرے ساتھ بھی وہ اسی طرح مدد کرنے والا ہے۔ یقین بڑھتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ واقعات اور اس سے پچھلے نبیوں کی قوموں، اللہ کی نصرت کے، اللہ کی مدد کے یہ بندہ پڑھتا ہے، اس کی کونی آیات کو اس کے اوپر غور کرتا ہے تو یقیناً اس میں بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم عادی ہیں، بس دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، لیکن کتنی بڑی ذات ہے جو اس پوری دنیا پہ ایک لمحے میں صرف 10-15 منٹ میں اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے نا، 15-20 منٹ میں ساری دنیا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے میں ساری دنیا کے اندھیرے کس میں بدل جاتے ہیں؟
कितने बंदे नहीं सोचते होंगे। सूरज की गर्मी और सर्दी, कंट्रोल, दिन का लंबा होना, छोटा होना, बारिश और बादल, कितने बंदे हैं जो गौर करते हैं और फिर शुक्रगुजार रहते हैं कि मेरा रब है और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और प्यार आ गया हो। ये चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह की जो है ना वो मार्फत ज़्यादा होती है और इससे बंदे का ईमान बढ़ता है। अल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब में, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने आप पे तुम क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं देखते, अपनी जानों पे क्यों नहीं गौर करते। ये जान है, ये कितने हजार लीटर दिन रोजाना दिल पंप करता है खून। अगर आप इस दिल को लगा दें किसी पानी के तालाब के ऊपर और देख लें कि ये एक दिन में कितना इसने खून पंप किया। ये गुर्दे 36 मरतबा खून को सर्कुलेट, 36 मरतबा खून गुजरता है 24 घंटों में आपके गुर्दों से, जिससे पेशाब अलग होता है। फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम अपने आप पे गौर क्यों नहीं करते। हमारी तो कैमरे की जो मेमोरी है, मोबाइल की मेमोरी भर जाती है और इस मेमोरी में कितनी देर से आप जमा कर रहे हैं और अभी तक वो बचपन से लेकर अभी तक मेमोरी भरी जी। आपकी हार्ड डिस्क है जी 1 गीगा जी, 1 टेरा, फलां, उसके बाद जी नहीं इसकी भी जगह नहीं है। लेकिन ये कैमरा भी देखें और ये मेमोरी भी देखें कि कितनी देर से ये कैमरा फोटो खींच रहा है और अभी तक इसके फोटो में कोई, हमारे तो ये साल 2 साल के बाद कैमरे का रिजल्ट क्या हो जाता है जी, खराब हो जाता है, शीशा खराब हो जाता है। लेकिन ये कैमरा कितनी देर से फोटो बना रहा है, वो रंग, फूल, जिसामत सारा कुछ कॉपी कर रहा है और या पीछे हार्ड डिस्क के अंदर महफूज कर रहा है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ये खून की गर्दिश, ये दिल, धड़कता दिल, ये आंखें, किस तरह खून पूरे जिस्म में जाता है और फिर वापस आता है और कैसे निज़ाम ऑक्सीजन पैदा करते हैं। बंदा ऑक्सीजन खाता है, ऑक्सीजन बंद हो तो बंदा मर जाता है। तो फेफड़े उससे हिलते हैं, फेफड़े जब हिलते हैं तो दिल को पंप करते हैं, दिल फिर खून को पंप करता है और फिर पूरे जिस्म में उसकी सर्कुलेशन होती है और खून घूम के पूरे जिस्म में जाता है। जाने वाली शरियाने हैं और आने वाली वरीदे हैं, फिर वो खून पलट के दोबारा दिल की तरफ आता है। कौन है करने वाला? जाया करे, कभी हॉस्पिटल में आएगा, आखिर मौजूद के ऊपर ये बात आएगी, या कि देखें जाके लोगों को जिनके ये सारे निज़ाम अब आखिर पे पहुँच चुके हैं और इंतहा पर पहुँच चुके हैं, जिनके काम छोड़ चुके हैं, जिनकी जवानी के अंदर काम छोड़ चुके हैं, जिनकी दिमाग ही देख लें भाई। डॉक्टर है दिल का, हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर है, 15,000 20,000 तनख्वाह लेता होगा, कई सालों से है। लेकिन अब दिमाग है ना, वो अपना काम नहीं कर रहा, उसे नहीं पता चल रहा कि मेरा घर किधर है, मेरी चाबी किधर है। कभी कहता है मेरी दुकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, कभी कहता है कुछ कहता है, ड्यूटी से फारिग घर में बैठा हुआ है, न दवाई खाने को तैयार है। फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, ये पिछले हफ्ते की बात है, मुलाकात हुई, मैंने ट्राई की उसकी छुट्टी के लिए। अगर मेरा आपका ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, या रब का शुक्र है, या आउट ना हो जाए काम। यहाँ एक इंजीनियर था तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता था, गाड़ी में बैठ जाता था और इफ्तिखार उसका नाम था शाह, तो वो दूसरे बंदे से कहता था कि गाड़ी की चाबी लगाए साहब, यहाँ शिरक का कारोबार में था। मैंने पूछा इसको मसला क्या, उसके हाथ यूँ हिलते रहते थे, हमारे सख्ती मतलब उम्र भी गया वो। तो कहते हैं इसके जो अंदर है ना, बंदे के अंदर जो आसाब है और अंदर जो अल्लाह ने वायरिंग की हुई है, और जिस तरह ये आप तांबे की तार के ऊपर एक प्लास्टिक नहीं चढ़ी होती ताकि दोनों तारें आपस में मिल न जाए और पटाखा ना पड़ जाए, रेडियो की तारें या ब्रीक तारें या इलेक्ट्रॉनिक तारें या बिजली की तारें, हर तार को दूसरी तार से मिलाने से जो है ना वो जल सकता है, वो आला या वो सेट। कहते हैं अल्लाह ताला के जो अंदर आसाब के अंदर और जो बंदे के अंदर सिस्टम है, उसके ऊपर एक कवर रखा हुआ है और इस बंदे का वो कवर एक जगह पे उखड़ गया है और वो आपस में मिल गया है, जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन खत्म नहीं हो रही। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम अपने आप की बड़ी मिसाल है इसके ऊपर, बहुत कुछ है। ये गौर करें, मेरे ये सारे सिस्टम अगर ठीक चल रहे हैं, फिर मेरे अंदर फिर भी तकब्बुर है, फिर मेरे पास वक्त नहीं अल्लाह की इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए। मेरे अज़ीज़ों, ये 2 बातें हमने की हैं, अल्लाह ताला की कौनी आयात, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना और उसकी कौनी और उसकी मखलूक़ात के ऊपर गौर करें, उसकी कौनी आयात
اور شرعی آیات کے اوپر غور کریں. حضرت عامر بن عبد قیس کہتے ہیں کہ میں نے ایک سے زائد صحابہ کرام سے سنا، کہتے ہیں ان ضیاء الایمان و نور الایمان التفکر، ایمان کی جو روشنی اور ایمان کا نور ہے وہ غور و فکر کرنے میں ہے. رات کو سوتے وقت ان مخلوقات کے اوپر سوچ کے سویا کر، اپنے آپ پہ سوچ کے سویا کرے یار میرے جسم ٹھیک. کسی بوڑھے بیمار کو دیکھ کے سوچا کرے یار اب میں کوتاہ نکلا ہوں، تو نے کوئی کمی نہیں کی، میرے جسم کے سارے سسٹم اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر مجھے تو آپ کے شکریہ کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے. دو باتیں آج مجلس میں ہوئی ہیں. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان اس جمعرات کو آنا تھا، لیکن شیخ عبد المنان راسخ ان کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی اور پھر مکہ میں تھے. کل صبح مجھے کہنے لگے کہ میں اب کوشش کرتا ہوں مدینہ جانے کی، اور مدینہ سے میں قصیم آؤں گا، تو پھر میں نے کہا بہتر ہے کہ شاید لیٹ نہ ہو جائے، تو آپ اگلی جمعرات کا پروگرام رکھ لیں. تو ہم نے اگلی جمعرات کا ان کا پروگرام رکھا ہے. عبد المنان راسخ حافظ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم آدمی ہیں، اور اللہ نے بڑی ان کو گفتگو کی ملکہ دی اور بڑی دل سے اپنی باتیں کرتے ہیں. تو اگلی جمعرات کو انشاءاللہ شیخ کا درس بھی ہوگا، آپ حضرات خود بھی اور اپنے ساتھ مزید ساتھیوں کو بلائیے گا. اور ہمارا موضوع انشاءاللہ ابھی تک باقی ہے کہ ایمان بڑھنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم اگلی مجالس میں اس موضوع کو پورا کریں گے. دو باتیں یاد رکھیے، نمبر ایک اللہ کے ناموں کی معرفت، اور نمبر دو اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر. یہ شروع کر دیں. اگلے 2 ہفتے کے بعد میں آپ سے دیکھوں گا کس نے کتنا غور کیا اس پہ. یہ تربیتی نشست ہے ہماری، اور آپ حضرات اگر غور کرنا شروع کر دیں، اب رزلٹ بھی دیکھ لینا، آپ اب سوچنا شروع کر دیں اور پھر دیکھنا کہ میرے اندر تبدیلی کتنی آتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.